بنیادی حق تھا اور حق سے محروم رکھتے ہوئے گزشتہ کئی دہائیوں سے آپ اس حق کو لینے کے لیے کئی حکومتوں کو ووٹ ڈالتے رہے اور آپ کو سہولتیں دینے کا جھانسا دے کے اقتدار کے ایوانوں میں جھولے لینے والے آپ کو ووٹ کے لیے استعمال کرتے رہے اور حکومتوں میں آنے کے بعد بھول جاتے رہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے حقدار کو اس کا حق لٹانا ہے، آج میں اور میرا بھائی آپ کے پاس صرف اور صرف یہ کہنے آئے ہیں کہ یہ ترقیاتی اسکیمیں، یہ آپ کے ڈرینیج اور سیوریج کے منصوبے، یہ پینے کے صاف پانی کا جو آپ کا اولین حق اور ضرورت ہے، اس کے ساتھ جڑا جو روڈ نیٹ ورک ہے، ایک تندرست صحت مند معاشرے کے اندر انوائرمنٹ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ صاف ستھرا ڈرینیج سسٹم کے ساتھ آج کا جو جڑا انیشیٹو ہے، میں واسا کے اہلکاروں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے کے کچھ یہ منصوبے تھے، تو میں چوہان صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ ایریا پاکستان بننے کے فوری بعد ڈیولپ ہوا یا لے آؤٹ ہوا، کیونکہ اگر 60 سال سے پہلے کے یہ پائپ لائنز ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً اس سے پہلے کا یہاں کوئی نہ کوئی آبادی کا سٹرکچر موجود تھا۔ تو مجھے جان کے یہ خوشی ہوئی کہ لاہور کی جو چند آبادیاں جو پاکستان بننے سے پہلے کی پلان ہوئی، اس میں یہ آبادی بھی شامل ہے، لیکن پاکستان بننے کے بعد اس آبادی کی جس تیزی سے ٹاؤن پلاننگ کے تحت ایکسپینشن بڑھی، اتنی تیزی سے یہاں سہولتیں نہیں بڑھی اور وہ سہولتوں کا فقدان رہا۔ یہاں سیاسی مداریگر آپ کو گدھے بن کے نوچتے رہے اور لاہور کو پیرس بنانے کے دعوے داروں نے لاہور کو جوہر میں تبدیل کیا، اور جس انداز سے آپ کے وسائل کو صرف جاتی عمرہ اور رائے ونڈ کی اسٹیٹ پہ خرچ کیا، اور جو لاہور کے یکساں ترقی کے عمل کے خواب تھے ان کو چکنا چور کیا۔ اور آج میں جہاں کھڑی ہوں، میرے لیے اس لیے بھی یہ اطمینان کی اور اعزاز کی بات ہے کہ جہاں میں کھڑی ہوں وہاں سے چند قدم کے فاصلے پہ ایک پیلس ہے، اور پیلس جو ہوتے ہیں وہ شہنشاہوں کے ہوتے ہیں، وہ شاہی خاندان کے ہوتے ہیں، اور جو پیلس لکھتے ہیں وہ شاہی خاندان کے درباری اور ہواری اگر پیلس بنا لیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ذلِ سبحانی کے خاندان نے پاکستان سے باہر جن محلوں کا جال بچھایا، وہ آج ہماری ایک راجکماری، جیلی راجکماری جو ہے، وہ آنسو پوچھنے گئی ہیں اپنے مچلکے دینے والوں کے، اور پوری قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیخیں لندن تک سنائی دی ہیں، مطلب یہ ہے کہ عثمان بزدار کے تیر نشانے پہ لگے ہیں، کیونکہ آج وہ سید برادران، کھوکھر برادران کے گیلے تولیے سے آنسو پوچھنے گئی ہیں اور ان کو یہ پیغام دینے گئی ہیں کہ آپ ہمارے درباری، ہواری
فرنٹ مین، ہمارے مفادات کا تحفظ کرنے والے، اس قبضہ گروپ کے سرغنہ ہیں. تو یہ جو دیواریں گری عوام کے اس وسائل پہ جو آپ نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس جگہ پہ جو سرکاری زمین تھی، تو ہم نے تو آپ کو نذرانہ پیش کیا تھا، ہم نے تو نذرانے میں تحفے میں یہ دی تھی. تو یہ نذرانہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اس پولیس کو کیسے جرأت ہو گئی؟ یہ ہمارے خاندان کی غلام پولیس اور ادارے، تو ان کو کیسے جرأت ہو گئی کہ یہ قانون کی طرف دیکھنا شروع کر دیا؟ انہوں نے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا شروع کر دیا ہے. تو میں محترمہ بھی آپ نے بات کرنی ہے تو میں نے تفصیل سے آپ کا علاج معالجہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ایک اور پروگرام میں جا کے کرنا ہے. لیکن اس وقت صرف اتنا کہوں گی کہ آپ آج جن کو دھاڑس دینے گئی ہیں، پوری قوم کو پتا ہے کہ آپ کو دکھ جو ہے، درد جو ہے، اس وقت جس شدت سے آپ گرویدہ اور دکھی ہیں، وہ نیب کے اندر 90 لاکھ کے مچلکے دینے والا یہ خاندان آپ کا ضمانتی ہے. پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ لیڈر نواز شریف ہو پورے لاہور کا، دعویٰ کرے کہ میں پورے لاہور کا ٹھیکیدار ہوں، تو عدالت کے اندر جب مچلکے دینے کی باری آئے تو صرف کھوکھر برادران آگے بڑھ کے اپنی زمینیں نچھاور کریں. تو اس میں کوئی بڑا فارمولہ سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. آسان ترین فارمولہ ہے کہ جس کی زمین ہوتی ہے وہی اپنی زمین سرکار کے آگے گروی رکھتا ہے اور مچلکے کی شکل میں ضمانت دیتا ہے. تو کھوکھر برادران آپ کے فرنٹ مین ہوتے ہوئے جتنے پورے لاہور کے اندر قبضے ہوئے، جتنا سرکاری زمینوں کو گدھ بن کے انہوں نے نوچا، آج مسلسل وزیر اعظم پہ یہ تہمت بازی، بہتان تراشی اور الزام تراشی کر رہے ہیں. میں ان پدیوں کی آوازیں اور چیخیں سن رہی ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا پدیاں، کیا پدی کا شوربہ. کھوکھر برادران آپ کی اوقات نہیں ہے کیا وزیر اعظم عمران خان کی طرف انگلی اٹھائیں؟ وزیر اعظم عمران خان کے یہ جتنے چاہنے والے ہیں، وزیر اعظم ایک اشارہ کرے تو انہیں حکومت کے کسی اہلکار کی ضرورت نہیں ہے. انہیں اپنے جماعت کے اندر موجود جانسار جو ہیں ان کے ایک اشارے سے آپ کی زبان گتی سے نکال کے باہر پھینک دیں گے. لیکن ہم کمزور سے نہیں لڑا کرتے، ہماری لڑائی ہمیشہ طاقتور سے ہوتی ہے. ہماری کوئی ذاتی لڑائی کسی سے نہیں. ہم جو پاکستان کے قانون کو للکارتا ہے، جو پاکستان کے آئین کا مذاق اڑاتا ہے، جو عدالتوں کو، اداروں کو متنازع بنا کے اپنے لیے ڈھال بناتا ہے، ہماری جنگ ان سے ہے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر جس خاندان کی غلامی کا توق گلے میں پہن کے چھلانگے لگا رہے ہیں، وہ خاندان اس وقت اپنے ضلع سبحانی 2 عدد بچوں، دمادوں، سمدی سمیت ایون محل میں ماشاءاللہ سے نوٹوں کی گڈیاں گن رہے ہیں. اور اس ضلع سبحانی کے آپ کرندے ہوتے ہوئے آپ کو تو فی الفور یہ سوال کرنا چاہیے کہ جناب، جب کارکن مشکل میں آتا ہے
تو قائد اس کے پاس ہوتا ہے. تو یہ کیسا قائد ہے کہ ہمیشہ جس نے اپنی سوچی، جب مشکل وقت آتا ہے، حکومت میں ہوتے ہیں ذلِ سبحانی، تو ان کے بیٹے، ان کا خاندان پاکستان ہوتا ہے. حکومت سے جاتے ہیں تو یہ سارا خاندان پاکستان سے ہجرت کرتا ہے، اور وہ میرے مظلوم بیچارے کارکنوں کو تنہا چھوڑ کے اپنے مال دولت کو ٹھکانے لگانے میں مصروف عمل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آج کھوکھر پیلس کے اندر ابھی جعلی راجکماری نے ان کے ساتھ جو اگلے آنے والے کیسز ہیں ان پہ حساب کتاب کرنا ہے. اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، عمران خان نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں سے ہر قسم کے مافیا کا خاتمہ کروں گا، وہ چینی مافیا ہو، وہ آٹا مافیا ہو، وہ آپ کا قبضہ مافیا ہو، وہ ذخیرہ اندوز مافیا ہو، وہ ناجائز منافع خور مافیا ہو، اور آخر میں وہ کنیز مافیا کیوں نہ ہو. کیونکہ ابھی مجھے پتا ہے کہ میرے بولنے کے بعد کنیز اول اور کنیز دوم نے بھی بولنا ہے، تو مجھے وزیر اعظم عمران خان نے باقی مافیاز کا صفایا کرنا ہے، تو آپ کی بہن کی ڈیوٹی کنیز مافیا کا صفایا کرنے پہ لگی ہے. تو میں نے کنیز مافیا کا حساب کتاب برابر کرنا ہے. ایسے دیمک رہی جس نے اس حلقے کے وسائل کو چاٹ لیا، ان حلقے کے باسیوں کے حقوق کو قتل کیا. اور یہ میرے نوجوان جو اس حلقے کے باسی ہیں، یہ آپ سے توقعات رکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ اس پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے حلقے کے علاوہ آپ کے حلقے کو اپنا حلقہ سمجھ کے جہاں میری ضرورت محسوس ہوگی میں آؤں گی. آج مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں آباد کرنے کے لیے آئی ہوں. آج میں پرسکون ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے کہ میری وہ بیٹیاں، وہ میری مائیں، میرے وہ دکھی بزرگ جو اپنی بیٹیوں کے رخصتی کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بالوں میں چاندنی دیکھ دیکھ کے گرویدہ رہے ہیں، آپ نے ان مستحق اور نادار خاندانوں کو اپنی بچیوں کی شادی کے لیے جو آج نیک فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں، میں پنجاب بیت المال کی طرف سے آپ کو یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب بیت المال وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب بھر میں ہماری مستحق اور نادار فیملیز جو اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتی، پنجاب بیت المال نے مخیر حضرات کے ساتھ مل کے اس کوشش کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا. ہر شخص جو ہے وہ نذیر چوہان نہیں ہو سکتا کہ وہ نذیر چوہان کی طرح اپنی ذات سے 20-21 لاکھ بچیوں کو جہیز دے اور ان کے ہاتھ پیلے کرے. لیکن ہم نے